بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کے حلف لینے سے متعلق فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے گورنر پنجاب سے آج 12 بجے تک حلف لینے کا حکم دے دیا ہے۔ اس پر بات کریں گے، سعید بلوچ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا مزید سعید بلوچ، فیصلے کے حوالے سے۔ جی، حمزہ شہباز نے پٹیشن پر گزشتہ روز سماعت کے بعد چیف جسٹس محمد امیر الدین نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ گورنر پنجاب کل تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر گورنر کسی وجہ سے حلف خود نہیں دے سکتے تو پھر وہ اپنا کسی نمائندے کے لیے حلف کوئی نمائندہ مقرر کیا جائے، وہ حلف لے۔ عدالت نے اپنے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے عدالت جو ہے وہ ہدایات دے رہی ہے۔ صدر پاکستان کو بھی عدالت نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیا جائے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ سعید بلوچ یہ بتائیے گا، جو 12 بجے کے وقت کی حد رکھی گئی ہے اس حوالے سے مزید کیا بتایا گیا ہے؟ اگر گورنر صاحب آج حلف نہیں لے پاتے کسی بھی وجہ سے تو جن کو بھی وہ نامزد کریں گے کیا انہیں بھی 12 بجے ہی حلف لینا ہوگا ضروری؟ ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ کل تک 12 کے بعد تو دوسرا دن شروع ہو جائے گا، لیکن یہ واضح طور پر انہوں نے اپنا جو لکھا ہوا ہے فیصلہ جب پڑھ کر سنایا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ گورنر اس بات کو انشور کریں کہ نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیا جائے، اور اگر گورنر پنجاب کسی وجہ سے خود حلف نہیں لے سکتے یا تو پھر وہ اپنا کوئی نمائندہ اور مقرر کریں جو کہ نومنتخب وزیر حمزہ شہباز سے حلف لے۔ تو یہ تو واضح طور پر یہ ایک طرح کا آرڈر دے دیا گیا ہے کہ کل تک جو ہے یہ سارے عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے، اور گورنر پنجاب اگر خود کسی وجہ سے حلف نہیں لے سکتے پھر وہ اپنے کسی نمائندے کے ذریعے جو ہے وہ حلف لیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید بلوچ، ہمارے نمائندے اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کے حلف لینے سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے گورنر پنجاب کو کل تک حلف لینے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے یہ اہم ترین فیصلہ جس کا آپ کو بتاتے چلیں سب کو انتظار تھا۔ حمزہ شہباز جن کی حلف برداری کی تقریب کئی دنوں سے تاخیر کا شکار ہو رہی تھی، اسی حوالے سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور عدالت نے گورنر پنجاب کو کل تک حلف لینے کا حکم دے دیا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے گورنر پنجاب کل تک حلف نہیں لے پاتے ہیں تو ان کی جانب سے پھر نامزد کیا جائے گا کسی اور نمائندے کو جو کہ حلف برداری کی تقریب میں حمزہ شہباز سے بطور ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب حلف لیں گے، جو کہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ تقریباً 1 ہفتے سے زائد ہو چکا ہے کہ جو اس وقت حمزہ شہباز کی حلف برداری کی تقریب ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں، فیصلے پر مزید بھی روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ بیورو چیف لاہور موجود ہیں، ان سے مزید بھی اس حوالے سے جانتے ہیں۔ سلیم، یہ بتا دیجیے گا کہ اب آگے کیا ہوگا؟ کل تک گورنر پنجاب کے لیے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے کہ انہوں نے حلف لینا ہے، بالفرض وہ نہیں لے پاتے ہیں کل تو ان کو ایک نمائندہ بھی منتخب ہوگا کرنا، لیکن کیا کل تک کے لیے اب کوئی ٹائم فریم آیا ہے سامنے؟ تفصیلی فیصلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، جو ابھی تک شارٹ آرڈر آیا ہے عدالت کی طرف سے، جو عدالت میں پڑھ کے بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کا جو حلف ہے وہ کل تک لازمی ہونا چاہیے، ہر صورت میں ہونا چاہیے، اور گورنر پنجاب کو جو ہے وہ واضح ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے گورنر کی طرف سے یہ کوئی موقف سامنے آیا نہیں ہے کہ وہ آیا حلف لیں گے یا نہیں لیں گے، کیونکہ گورنر کی طرف سے ایک چٹھی لکھی گئی تھی صدر مملکت کو کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو انتخاب ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ درست نہیں ہوا، اور یہی چٹھی جو ہے صدر مملکت نے وزیر اعظم کو بھی بھیجی تھی۔ لیکن اس پہ جو قانونی اور آئینی ماہرین کی رائے تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جو ہے الیکشن، یعنی خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی الیکشن کو درست قرار نہ دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ گورنر جو ہے اس کے پاس صرف آئینی اختیار ہے، وہ حلف لینے کا اس کے پاس اختیار ہے، اور وہ حلف لینے سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے جو ہے آج واضح طور پر جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے حکم جاری کیا گیا ہے کہ وہ یعنی گورنر پنجاب جو ہے کل تک وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لیں۔ اگر وہ حلف نہیں دیتے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی ہو، لیکن یہ کیونکہ گورنر کو فیصلہ حاصل ہوتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے آئینی ماہرین کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ اگر گورنر آج بھی انکار کرتے ہیں یعنی کل حلف نہیں لیتے تو پھر آیا ان کے خلاف کس قسم کا ایکشن ہو سکتا ہے۔ جی
ٹھیک ہے، لیکن ان کی جانب سے نمائندہ بھی منتخب کیا جا سکتا ہے جو کوئی کیونکہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ معاملہ جو مزید تاخیر کا شکار ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے بات دوسرے ڈپارٹمنٹ میں منتقل کر دی جاتی ہے. گورنر صاحب یا پھر صادق سنجرانی صاحب بھی لے سکتے تھے، صدر کی جانب سے کوئی ریکویسٹ نہیں آئی. اس سے پہلے تو معاملہ یوں ہی گھومتا رہا. تو سلیم، کیا اس وقت بھی ایسا کوئی آپشن موجود ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جتنے بھی اس وقت رہنما ہیں وہ اس کو تھوڑا سا مینیپولیٹ کر سکتے ہیں پھر بھی کسی طرح سے سچویشن کو جو پہلے جا رہا تھا تاثر؟ جی دیکھیں، اب عدالت کی طرف سے دوسری بار جو ہے ہدایت جاری ہوئی ہے. پہلے تو کہا گیا تھا کہ صرف جو ہے صدر پاکستان کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں اگر گورنر حلف نہیں لے سکتے. تو آج تو یہ کیٹاگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ کل تک یعنی کہ وہ جو ہے حمزہ شہباز کا حلف ہونا چاہیے. لیکن اگر کل تک نہیں ہوتا اور اس میں اگر صدر مملکت اپنا کردار ادا نہیں کرتے اور کسی نمائندے کو بھی نامزد نہیں کرتے تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ آ جائیں گی. کیونکہ کل جو کافی دیر بحث ہوتی رہی اس میں جو ہے عدالت نے یہی کہا کہ جو صدر مملکت ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے اور اسی وجہ سے جو ہے معاملہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اور جو پنجاب کا صوبہ ہے تقریباً 25 دن سے بغیر اپنے سربراہ کے چل رہا ہے. اسی وجہ سے جو ہے یہ بار آج عدالت کی طرف سے حکم جاری کیا گیا ہے کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی کل تک جو ہے گورنر پنجاب یا ان کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لے. ٹھیک ہے، تو یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی اس وقت کچھ سامنے آ سکا ہے کہ نون لیگ کا اس پر کیا موقف ہے یا حکومت کی جانب سے اس پر مزید کچھ کہا گیا ہے؟ جی، حمزہ شہباز سے جو ہے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل جو ہے نیب عدالت میں گفتگو ہوئی تھی تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آج فیصلہ آنے کی امید ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کا جو ہے کیا امید آپ لگائے بیٹھے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتوں سے ہمیں اچھے کی ہی امید ہے اور اب فیصلہ آ گیا تو ان کے حق میں بہتر ہی گیا ہے تو یہ اچھا ہی فیصلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اور گورنر پنجاب اب صحت یاب ہو کر گھر بھی آ گئے ہیں اور انہوں نے آج اپنے عہدے کا یعنی دوبارہ سے چارج بھی سنبھالنا ہے. کل ان کو سروسز ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا اور ڈسچارج ہونے کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے تھے. اور آج ہماری جب بات ہوئی کل ہی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ جو ہے آج اپنے دفتر کو جو ہے وہ چارج سنبھال لیں گے. اور اب ایسی کوئی آئینی اور قانونی پرابلم بھی نہیں رہے گی. پہلے تو وہ بیمار ہو گئے تھے اور بیماری کی ایک وجہ بھی ہو سکتی تھی اور ساتھ انہوں نے خط بھی لکھ دیا تھا صدر مملکت کو کہ وہ ان کے جو تحفظات ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف نہیں لینا چاہتے. لیکن اب جو ہے صورتحال تقریباً واضح ہو چکی ہے اور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن جو ہے وہ شامل ہو چکی ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ صدر مملکت کوئی نمائندہ مقرر کرتے ہیں یا پھر عمر سرفراز چیمہ ہی جو ہے وہ ان سے عہدے کا حلف لیتے ہیں. اور یہ بھی ایک ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ وفاقی حکومت نے جو گورنر پنجاب ہے ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے کہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بات آگے بڑھ جائے تو عمر سرفراز چیمہ جو ہے وہ خود ہی اپنے عہدے سے ریزائن دے دیں. پھر اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ پھر حکومت کی طرف سے جو ہے وہ نیا گورنر جو ہے وہ نامزد کیا جائے. پھر یہ بھی ہوگا کہ نیا گورنر جب نامزد کیا جائے گا اس کا نوٹیفکیشن ہوگا تو پہلے اس گورنر کا حلف ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ گورنر جو بھی نئے آئیں گے. ایسی صورتحال میں اگر یہ صورتحال ہو جائے کیونکہ ممکنہ طور پر اس بارے میں کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے وہ استعفیٰ دے دے. ان دیٹ سینیریو کل تک کا وہ جو وقت دیا گیا ہے اور نئے گورنر کا انتخاب بھی ہونا ہے تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کل معاملات ہو پائیں گے حلف لینے والے؟ دیکھیں یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا اگر یہ ساری معاملات ہوں گی. کیونکہ اگر گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ ابھی بھی وہ حلف نہیں لیتے اور وہ اپنے عہدے سے ریزائن کر دیتے ہیں کیونکہ ریزائن کرنے کے بعد جو ہے ان کا استعفیٰ فوری طور پر منظور بھی ہو سکتا ہے اور پھر جو ہے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی طرف سے جو ہے وہ نئے گورنر کا نام جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیجا جائے گا اور صدر مملکت جو ہے نئے گورنر کی نامزدگی کریں گے. جیسے گورنر کی نامزدگی ہوگی تو یہاں پر گورنر ہاؤس پنجاب میں جو ہے ان کے عہدے کا حلف ہوگا اور اس کے عہدے کا جو حلف ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ لیتے ہوتے ہیں وہ لیں گے اور اس کے 5 منٹ بعد جو ہے وہ حمزہ شہباز یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف ممکن ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں مسئلہ کہ کہیں سے تاخیر ہو یا پھر کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ
ये जो मामला है वो ठीक, सलीम शेख हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस हवाले से मजीद भी आपसे जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन आज न्यूज शौकत पराचा साहब ने। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने भी वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। कल तक की हद दे दी गई है अदालत की जानिब से। अब कल या तो गवर्नर पंजाब को हल्फ लेना होगा या फिर उन्हें किसी नुमाइंदे को मुंतखब करना होगा ताकि कल हल्फ बर्दारी की तकरीब में हल्फ लिया जा सके वजीर आला पंजाब का। एक हद तो दे दी गई है, लेकिन इससे पहले जो तासुर गया है पीटीआई की जानिब से कि वो हल्फ नहीं लेना चाहते हैं, क्या एक दफा फिर ऐसा हो सकता है आपको लगता है, या कल अब हो गया है डिसाइड कि कल लेना ही है हल्फ? देखिए, हाई कोर्ट ने तो पहले ही हुक्म जारी किया था और सदर ममलिकत के लिए हुक्म जारी किया था कि आप एक नुमाइंदा भेजें जो आकर हल्फ ले। तो पहले तो हाई कोर्ट के हुक्म पर नहीं हुआ, तो अब गवर्नर पंजाब को बराह रास्त हुक्म दिया गया या तो गवर्नर पंजाब को हाई कोर्ट बंद करे, हुक्म अदूली पे बुलाए, कंटेम्प्ट में बुलाए और उनको बताए कि अदालत का हुक्म का क्या मतलब होता है। वरना ये जिस तरह से पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक उड़ाया गया है, बाकायदा एक वोटिंग हुई, एक वोटिंग प्रोसेस में खुद पीटीआई के लोगों ने हिस्सा लिया, डिप्टी स्पीकर को मारा पीटा, उनको सरेआम उस चेयर की बेइज्जती की। उसके बाद फिर पीटीआई के गवर्नर ने कहा कि जी मैं तो ओथ ही नहीं लेता। उसके बाद पीटीआई के गवर्नर ने फिर सदर ममलिकत को खत लिख दिया, अपनी रिपोर्ट भेज दी कि जी वो तो प्रोसेस ही गलत हुआ था। वो प्रोसेस गलत हुआ था तो परवेज इलाही के बाजू पे पट्टियां कैसे चढ़ी हुई थी? अगर वो गलत था फिर आपने गलत प्रोसेस में हिस्सा कैसे लिया था? तो ये एक आइन और कानून का, जमहूरियत का, जमहूरी रवायात का, ऐवान की कारकर्दगी का, ऐवान की कार्रवाई का मजाक उड़ाना है। जैसे हमने यहाँ नेशनल असेंबली में 9 अप्रैल को देखा हुआ कि जब तक रात को अदालतें नहीं खुली और कैदियों वाली वैनें नहीं आई, उस वक्त तक वो जो हुक्म था स्पीकर के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस पर अमल नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे अब भी गवर्नर पंजाब जो हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा जरूर एक्ट करेंगे जिससे फिर पाकिस्तान के अंदर कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाया जा सके। ठीक, लेकिन शौकत पराचा, अहम बात तो ये होगी कि क्या अब कोई ऑप्शन रह गया है कि जिसको पीटीआई या उनके रहनुमा इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या गवर्नर पंजाब अभी भी ये कह सकते हैं कि मैं हल्फ नहीं लेना चाहता, और फिर जो नए नुमाइंदे को मुकर्रर करना है, क्या उनकी जानिब से भी मजीद इस मामले को लटकाया जा सकता है? देखिए, जब आप मालाफाइडी हो, आपकी नीयत साफ न हो, बदनीयती पर मबनी आपके इकदाम हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। गवर्नर साहब अचानक बेहोश भी हो सकते हैं, वो फिर फूड पॉइजनिंग में 2 दिन मजीद अस्पताल जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे तो मैं वेंटिलेटर पे हूँ, मुझे ऑक्सीजन लगी हुई है। हमने यहाँ इस्लामाबाद में डिप्टी स्पीकर की वो रूलिंग देखी कि 5 एक ही बात उस वक्त के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने की। फौरन डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ये जो अपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस है ये मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिश है। हालांकि मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिशों को बेनकाब करने वाले, साजिशों के खिलाफ लड़ने वाले, साजिशों को नाकाम बनाने वाले बार बार कह रहे थे कि कोई साजिश नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन मुल्क के खिलाफ। और अभी आपके सामने कल परसों फिर शॉट चलते रहे DGISPR के, और उन्होंने बिल्कुल कहा कि कोई साजिश की नजर से पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखा गया तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। तो जो ज़ामिन है नेशनल सिक्योरिटी के वो ये बात कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब उस वक्त कह रहे थे कि चूंकि 5A की बात फवाद चौधरी साहब ने कर दी है तो अब ये सारी नो कॉन्फिडेंस मोशन खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रही है उसके बाद कि आप नो कॉन्फिडेंस वोटिंग पे वोटिंग करवाएं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। 9 अप्रैल का वो तमाशा हमारे सामने है। तो इसलिए आपका जो ये सवाल है कि कुछ भी क्या कुछ हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये करना तो पड़ेगा। ठीक, लेकिन शौकत पराचा साहब, क्या अभी जो मुख्तसर फैसला आया है उसमें क्या बिल्कुल क्लैरिटी आप देख सकते हैं जिससे हम ये कह सकें कि हाँ कल ले लिया जाएगा हल? मैं गुजारिश जो बार बार कर रहा हूँ, हर इस तरह के फैसले में क्लैरिटी थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि स्पीकर 9 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे इजलास बुलाकर वोटिंग करवाएं नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, उससे ज्यादा क्लियर फैसला मैंने अपनी पेशावराना जिंदगी में नहीं पढ़ा कि हर एक पॉइंट की बहुत ही वजाहत के साथ
کہ چونکہ وہ آرڈر تھا وہ اس وجہ سے نلیفائی ہوتا ہے، تو اب نیا یہ آرڈر ہم کر رہے ہیں اور اس آرڈر کے نتیجے میں یہ اسٹیپ کرنا پڑیں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا تھا۔ میں اس لیے جو اندر ایک ڈر ہوتا ہے انسان کے کہ پتہ نہیں کل کو یہ کوئی بہانہ اور بنا، ہر آرڈر میں کلیئرٹی تھی۔ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ آپ جا کر چیف منسٹر کا الیکشن کروائیں، وہ چیف منسٹر کا الیکشن ہوا، اس ٹیئر کی بے عزتی کی جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہلاتی ہے، ڈپٹی اسپیکر کو سرعام مارا پیٹا ان گنڈوں نے، کوئی ایکشن نہیں ہوا ان کے خلاف۔ وہ جو سیکٹری پنجاب اسمبلی سب سے بڑے فساد کی جڑ سیکٹری پنجاب اسمبلی ہے، اس کو تو کورٹ ضرور بلائے، اس سے پوچھے کہ جب ہائی کورٹ آرڈر کر رہی تھی تو بار بار آپ کیوں اس آرڈر کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے اور آپ کیوں لوگوں کو اکسا رہے تھے۔ ڈپٹی اسپیکر کو مار پڑنا، اسمبلی کے اندر اس چیئر پر حملہ کرنا، یہ اس سے زیادہ پارلیمان کی توہین نہیں ہوا کرتی۔ اور سیکرٹری جو پنجاب اسمبلی ہے وہ بالکل ملا ہوا تھا اس کام میں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود عدالتیں جتنا واضح